اللہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز ناظرین، اللہ کے رسول نے کسی انسان کہ مسلمان مومن ہونے کی 3 منزلیں مقرر فرمائی. دین اسلام نے گویا کسی بھی انسان کے مسلمان یا مومن ہونے کے لیے 3 ڈیفرنٹ سٹیجز فکس کیے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی منزل میں انسان اقرار باللسان کرے. In the very first level, a person has to accept verbally, زبان سے, by speaking. And in the second stage, دوسری منزل میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تصدیق بالقلب, acceptance in your heart. اور تیسری منزل اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمل جوارح, اچھا عمل, گڈ ڈیڈز, گڈ پریکٹسز. ان فیکٹ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی انسان مسلمان یا مومن ہونے کے لیے اسے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. پہلی منزل میں اقرار باللسان، دوسری منزل میں تصدیق بالقلب، اور تیسری منزل میں عمل جوارح. اب کسی ایک رکن کو لے کر ہم اس پر گفتگو کریں گے. شروعات یوں کرتے ہیں اپنی گفتگو کی کہ آپ نے نماز کو فرض قبول کیا. آپ نے نماز کو فرض قبول کیا. پہلے آپ کو یہ قبول کرنا زبان سے کرنا ہے کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ نماز مجھ پر فرض ہے. پھر اس بات کو دل میں احساس کے ساتھ قبول کرنا ہے اور اسے ایکسپٹ کرنا ہے دل سے کہ ہاں میرے دین میں اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے. اور تیسری منزل ہوگی نماز پڑھنا. اب اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی نوجوان لڑکا یا کوئی غیر مسلم فجر کی نماز میں تصدیق کر لے تو وہ تصدیق کیسے ہوگی؟ پہلے وہ کلمہ پڑھے گا, کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ گواہی دے گا اور دائرے دین میں آ گیا. اسے کہتے ہیں اقرار باللسان. اب اس کے اقرار باللسان کے ڈیفرنٹ سیناریوز ہو سکتے ہیں, ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتے ہیں, جس میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کسی وجہ سے ڈرا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں تاکہ مسلمانوں کی مدد حاصل ہو سکے. یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے. ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور چونکہ کلچرلی مسلمان ہے, بائی ٹریڈیشن, بائی کلچر وہ مسلمان ہے, اس وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے وہ دین کے حلقے میں آ گیا. He became a Muslim by accepting, by confessing. In fact, that is the level of confession. So by confessing, he has become a Muslim. There is another possibility that there was a desire in his heart to seek the reality of his own existence. There was a reality in his heart to understand the argument behind the creation of this universe.
maybe that person wanted to know why I am here, who I am, why am I standing here, who are the people around me, how am I related to them, what is the religion, what is the culture, why there are so many things in a religion which are prohibited, why there are so many things in a religion which are mandatory to be done. کئی چیزیں بچے کے ذہن سے گزرتی ہیں اور ان کئی چیزوں کے سوالات پر وہ جواب چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ جانوں کیا بات ہے. پھر وہ دائرے دین کے قریب آتا ہے. آنے کے بعد اسے اسلام کی خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے, اسلام کی اچھائی سمجھ میں آتی ہے, اسلام کی سچائی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ اپنے دل سے راضی ہوتا ہے. راضی ہو کے یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا میں جو پوجے جانے والے معبود ہیں ان میں اگر کوئی لائق عبادت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس وجہ سے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے دنیا کے سارے ادیان دیکھے لیکن ہمیں ویسا دین کوئی لا کر نہ دے سکا جیسا کہ محمد لائے ہیں. اور جس اللہ کی وحدانیت کی میں نے تصدیق کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو میرے اور اپنے درمیان رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اس کی بات جان سکوں, اس کا منشا جان سکوں, اس کی مرضی سمجھ سکوں, اس کے احکام حاصل کر سکوں, اس کی رہنمائی حاصل کر سکوں, اس کی ہدایت حاصل کر سکوں. لہذا میں اس بات کا عقیدہ باندھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. زبان سے کہا اور دل سے قبول کیا. کیا خوبصورت منزل ہے. دیکھیے آج بڑے علمیے کی بات یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کسی کا ایمان بدل دیتی ہے, ایک اچھی نوکری کسی کا ایمان بدل دیتی ہے, ایک اچھی بزنس اپورچونٹی لوگوں کے عقیدے کو ہلا دیتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں, اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب گئے تو وہابڑے ہو گئے, امریکہ گئے تو لبرل ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں انسان کی جو محبت ہے وہ کسی خدا یا کسی دین سے نہیں ہے, بلکہ اصل یہ جو محبت ہے انسان کی وہ اس کی اپنی ذاتی نفس کی تسکین کی محبت ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس کی محبت نہیں, دین سے محبت نہیں, بلکہ یہ جو اس کا کسی دین کو چھوڑنا یا کسی دین کو اختیار کرنا, accepting a lifestyle and rejecting another lifestyle which he was raised in. All this is not because he is sincerely committed to know whether the religion he is moving into is a right religion. یہ ساری کی ساری چیزوں سے اسے کچھ سروکار نہیں ہے, کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کا اصل مدعا, اس کی اصل خوشی, اس کا اصل جو مقصد ہے وہ اس کے نفس کی تسکین ہے. جہاں اسے خوشی ملتی ہے, جہاں اس کی مرضی کا تکملہ ہوتا ہے, wherever he gets opportunities, وہ وہاں چلے جاتا ہے. اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں اپورچونزم. یہ موقع پرستی ہے, موقع پرستی ہے, نہ خدا پرستی ہے نہ دین پرستی ہے, یہ موقع پرستی ہے. تو اللہ کے رسول انسان کی اس فطرت سے آگاہ تھے. اللہ کا علم ازلی اس بات کو جانتا تھا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے منشا کی پرستش کرتا ہے, موقع کی پرستش کرتا ہے, اور جہاں اس کا منشا پورا ہونے کا اسے موقع نظر آئے وہ اس طرف پھسل جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے ہمارے دین میں داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ لٹمس ٹیسٹ رکھے جائے, ان کے لیے کچھ چیزوں کو ضروری رکھا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج اسلام قبول کر رہا ہے اور کل بھاگ جائے گا.
اس کے دل نے اسلام قبول نہیں کیا، ڈھونگ کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں آ گیا ہے اور مسلمانوں کے بیچ عزت بٹور رہا ہے، پیسہ بٹور رہا ہے، وسائل بٹور رہا ہے، لیکن اس کا دل خدا تعالیٰ سے ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ منافق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ بات آپ تک پہنچائی کہ وہ شخص منافق ہوگا جس کا دل اس بات کی گواہی نہ دے اور وہ اپنی زبان سے کہہ جائے، یعنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا دل اس بات سے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے رسول کے ذریعے سے آپ کو اس بات سے واقف کرا دیا کہ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، نہ تم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو، نہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیونکہ تمہارا دل تمہارا آئینہ ہے، یہ تمہیں تمہاری اصلی تصویر دکھائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اور میں ساری قوم سے کہتا ہوں، سارے لوگوں سے کہتا ہوں، بلا تفریق مذہب و ملت یہ بات میں کہتا ہوں کہ تمہارا دل تمہارا آئینہ ہے۔ اپنا چہرہ اس دل میں دیکھا کرو، جو اس دل سے بھاگتا ہے وہ زندگی منافقت کی جیتا ہے، اور جو اس دل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ مرد مومن ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو من کے درپن میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ مرد مومن ہوتا ہے۔ یہ وہ مومن ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد اکبر کرتا ہے، کہ شب و روز زندگی کے ہر مرحلے میں یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرے مولا، میں نے جو زبان سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ میری زبان سے کہنا صرف کنفیشن نہیں ہے میرے مولا، بلکہ this is the acceptance of my heart. My heart has accepted this belief, and I will give the proof of it in every action of my life, from the day breaks till the day ends, from the time I wake up in the morning till the time I go to sleep in the evening, and also during my sleep, every breath, every moment, with every beat of my heart, my Allah, I am going to give you a proof of my sincerity towards this belief. You are my God, and I have accepted Muhammad as a messenger of Allah, and he carries the wisdom, he carries your message, and I am here to take that message from him, and I am here to take that message and work on that. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، پھر فرمایا تیسری منزل یہ ہے کہ عمل جوارح، تیسری منزل یہ ہے عمل جوارح۔ اب ان تینوں کو ریلیٹ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ عمل جوارح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیک صالح عمل، اچھا عمل، گڈ ڈیڈز، گڈ پریکٹسز، the practices that please اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب ان کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، اب وہ امریکہ میں یا پھر جو ہے مڈل ایسٹ میں یا باہر کے ممالک کا تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لوگ وہاں پہ ٹائم لے کے آتے ہیں، اور ہمارے پاس کا کلچر ایسا ہے کہ لوگ بن بتائے چلے آتے ہیں، تو مہمان بغیر بتائے کہ آ جاتا ہے، بجائے اس بات کا احساس کیے بغیر کہ شاید میزبان کے پاس وقت نہ ہو یا وہ کسی دوسرے اہم کام میں مصروف ہو۔ یہاں پر ہمارے پاس ایسا نہیں سوچتے، لوگ بغیر اطلاع کے پہنچ جاتے ہیں، وداؤٹ انفارم۔ تو اب میزبان کیا کرتا ہے، ارے رے آپ آئے، بڑی خوشی بھی مجھے، آپ آئے تو دل باغ باغ ہو گیا، آپ آئے تو جو ہے مجھے اتنی خوشی ملی کہ میں کیا بتاؤں، کئی دن سے میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ کچھ لوگ تو خواب بھی دیکھ لیتے ہیں، میں کل خواب میں دیکھا تھا آپ کو اور اللہ آج آپ کو بھیج دیا۔ تو ایسے سب جو ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن دل ہی میں وہ یہ سوچتے ہیں، ارے یہ بیمان بغیر بتائے آ گیا، میرا فلانا کام رکا ہوا ہے، مجھے کھیلنے جانا تھا، کام کو جانا تھا، آفس کو جانا تھا، بزنس کو جانا تھا،
بیوی کو لے کے شاپنگ کو جانا تھا, بچوں کو لے کے جو اسکول کو جانا تھا, پلے گراؤنڈ کو جانا تھا, کچھ بھی تھا, کوئی جو بھی اس کے کمٹمنٹس تھے بیچارے کے, اس سے کوئی شکایت نہیں کی جا سکتی. لیکن اسے تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس کا دل اس بات کو محسوس کر رہا ہے, لیکن اس کی زبان یہ کہہ رہی ہے, کہہ رہے اچھا ہوا آپ آ گئے, بڑی خوشی ہوئی آپ آئے. اب دل اور زبان دو مختلف باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا ثبوت کیسے ملے گا کہ جو بات زبان کہہ رہی ہے دل اس کی تائید نہیں کر رہا. واٹ ایور ہی از اسپیکنگ, his heart is not in that talk. How are you going to realize that? You know, I will give you a good example of that. Do remember that whenever you go to somebody's house, وہ کیا کرے گا, وہ یہ کرے گا کہ کچھ دیر آپ بیٹھنے کے بعد جب جانے کے لیے اٹھنے لگیں گے تو اس وقت آپ سے یہ کہے گا کہ ارے آپ کھا کے جاتے تو اچھا تھا, چائے پی کے جاتے تو اچھا تھا, شربت پی کے جاتے تو اچھا تھا. اگر کھلانا اس کا مقصد تھا یا آپ کی ضیافت کرنا اس کا مقصد تھا, اور واقع میں وہ آپ کے آنے سے اتنا خوش تھا کہ آپ کو کھلانا اور پلانا چاہتا تھا, تو آپ کے بیٹھتے ہی آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنا شروع کرتا, اور آپ میں جاتا ہوں کہنے سے پہلے وہ آپ کی ضیافت شروع کر دیتا. لیکن جاتے وقت ارے کھا کے جاتے تو اچھا تھا, شربت پی کے جاتے تو اچھا تھا, چائے ابھی بن جاتی ہے پی کر جائیے. یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں, یہ جملے ریاکاری کے جملے ہوتے ہیں, یہ جملے دکھاوے کے جملے ہوتے ہیں. ان کے اندر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, کہنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ سننے والا یہ بات سمجھ رہا ہے کہ اس کے آنے سے میں خوش نہیں ہوا, اور رسمن یہ کہہ رہا ہوں کہ کھا کے جائیے یا کھا کے جاتے تو اچھا تھا. اور جو سن رہا ہے اس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ بیمان زبانی طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آنے سے خوشی ہوئی. یہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جتنی جلدی اٹھ کر چلے جاتا تو اچھا, اس وجہ سے اس نے مجھے پہلے کچھ کھانے پینے کا جو ہے آفر نہیں کیا. تو اگرچہ کہ irrelevant مثال ہے دین سے, لیکن میں اس کو ریلیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ خدا آپ کا خالق ہے. آپ کی زندگی میں وہ اپنے وجود کا احساس کرانے کے لیے آپ سے اجازت طلب نہیں کرے گا. آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے رسول کے ذریعے سے دنیا میں بھیج دیا. اب وہ آپ کے گھر آ گیا پیغام. اب آپ باپ کی مجبوری سے مسلمان بنے ہیں, ماں کی مجبوری سے بنے ہیں, یا روایتی طور پر مسلمان ہیں اس لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں, یا آپ کو کسی عورت سے محبت ہو گئی تھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں, یا کچھ آپ کو کاروباری ضرورت تھی اس وجہ سے آپ مسلمان بنے ہوئے ہیں. تو آپ کے مسلمان بننے کی جو وجہ ہے وہ وجہ آپ کے دل کے کیفیت کو بیان کرتی ہے, لیکن وہ وجہ آپ کے دل ہی میں ہے. اب اس کو باہر کیسے نکالیں گے؟ آپ نے زبان سے کہہ دیا, کنفیس کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. آپ نے یہ اپنے دل زبان سے اقرار تو کر دیا, لیکن آپ دل میں کس اعتبار سے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم کو کیسا پتا چلے گا؟ خلق کو دنیا کیسا جانے گی؟ تو جس طرح کھانے کا آفر تو کر رہے ہیں لیکن منشا کھلانے کا نہیں ہے, اس وجہ سے کھانا پیش نہیں کر رہے ہیں, صرف زبانی بول رہے ہیں. اسی طرح آدمی اگر زبانی طور پر مسلمان ہے اور اس کا دل اگر ابھی مومن نہیں ہے تو وہ زبان سے کہے گا نماز فرض ہے لیکن نماز پڑھے گا نہیں, زبان سے کہے گا روزہ فرض ہے لیکن روزہ رکھے گا نہیں, زبان سے کہے گا حج فرض ہے لیکن حج کرے گا نہیں, زبان سے کہے گا زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادا نہیں کرے گا, زبان سے یہ کہے گا کہ سارے فرائض ولایت, اگر کوئی مہدوی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ سارے فرائض ولایت ہم پر فرض ہیں لیکن ان میں سے کوئی فرض پورا نہیں کرے گا, زبان سے کہے گا ذکر خدا فرض ہے, زبان پر صرف دنیا داری کے کوئی اور اس کے دوسری بات نہ ہوگی.
زبان سے یہ کہے گا کہ صحبت صادقین فرض ہے، لیکن دل میں بیزارگی کے احساس سے کبھی کسی صادق کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا۔ زبان سے کہے گا کہ ہجرت ہم پر فرض ہے، لیکن ہجرت کی مشکلوں سے تنگ آ کر وہ کبھی ہجرت کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ زبان سے کہے گا کہ عزلت ہم پر فرض ہے، لیکن کبھی کسی سے عزلت اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا دل، اس کا نفس لوگوں سے ملنے جلنے سے خوش رہتا ہے۔ تو زبان سے سارے کے سارے فرائض کو قبول کرے گا، اعتراف کرے گا، لیکن ان پر عمل نہیں کرے گا، یا ویسا نہیں کرے گا جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل قائل نہیں ہے۔ اس کے دل قائل نہیں ہونے کا ثبوت اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو عمل آپ کے اسلام، آپ کے مومن ہونے کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ کا جو عمل ہے وہ عمل آپ کے دین، آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام اور آپ کے مذہبی ہونے کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ جس نے عمل کیا، جس بات کا اعتقاد باندھا، جس بات کو ایکسپٹ کیا، جس بات کو ایکوائر کیا، اٹین کیا نالج کے طور پر، اور اس پر کنفیشن کیا کہ میں اسے سچا مانتا ہوں، تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ بہت دن پہلے ایک سپیچ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی میں نے سنی تھی۔ اس میں ایک جملہ بڑا اچھا، اس نے جو ہے امریکن گورنمنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، بی ٹرو ٹو پیپل ان واٹ یو سے۔ آپ لوگوں سے جو کہتے ہیں اس میں سچے رہیں، اور اس میں سچے رہنے کی واحد صورت یہ ہے، دی اونلی وے you're sincere about what you're saying is you work on that. If you think اگر آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے سے اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی، اگر آپ دل سے مانتے ہیں تو کیا آپ نماز چھوڑیں گے؟ اگر آپ دل سے یہ مانتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی پاداش میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سزا ملے گی، اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، آپ کسی خدا کو مانتے ہیں، اس کے دین کو مانتے ہیں، اور اس دین کے اس رکن کو مانتے ہیں، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہوں گے، یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے بھائی، روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ سے آپ کی والدہ یہ کہے کہ ٹیبل پر کھانا رکھا ہے، کھا لو، تو آپ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے۔ اور اگر آپ کے پیٹ میں بالکل بھوک نہیں ہے اور آپ کا من بالکل کھانے کا نہیں ہے، تو آپ کی ماں آپ کا کان پکڑ کر لے جا کر ٹیبل پر بٹھا کر کہے گی کھا، بھی تو آپ نہیں کھائیں گے۔ تو حق بات یہی ہے کہ اگر آپ کا دل مومن اور مسلمان ہوا ہے تو آپ کے دل کے ایمان اور اسلام کا ثبوت آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، با عمل مقبول، بے عمل مردود۔ جس نے عمل کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، جو عمل نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، ہی از ریجیکٹڈ۔ امامنا نے فرمایا کہ بے عمل مردود ہے اور با عمل مقبول ہے۔ با عمل مقبول، بے عمل مردود۔ جو با عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو بے عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ میں نے جو سارا فلسفہ آپ کو سمجھایا ہے، اس سارے کے سارے فلسفے میں ایک جملہ اگر آپ مہدی موعود کی شان دیکھیے کہ اس ایک جملے میں پورا فلسفہ سمایا ہوا ہے، اور امام نہ فرماتے ہیں با عمل مقبول، بے عمل مردود۔ سارا کا سارا فلسفہ اس میں آ گیا، ساری کی ساری، سارا کا سارا ایکسپلینیشن اس میں آ گیا۔ ہمارے پاس لوگ عقیدے کی طرف بہت توجہ کرتے ہیں، عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ بڑے المیے کی بات ہے، کیوں؟ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دین کی بنیاد عمل پر رکھی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دین کی بنیاد عمل پر رکھی ہے۔ مہدی موعود نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم بہت ساری معلومات حاصل کر لو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بہت ساری معلومات حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو تھوڑی معلومات تمہارے پاس جو بھی میسر ہے
ان معلومات پر اتنا کام کرو کہ تمہارے جیسا کوئی دوسرا وہ کام نہ کر سکے، چاہے اس کے پاس ساری کائنات کا علم کیوں نہ ہو، لیکن اس کام میں وہ تمہارے برابر نہ ہو سکے۔ چنانچہ ایک موقع ہجرت کے دوران جو ہے امامنا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم نے آ کر کہا کہ آپ کے فقیروں کو دین کے ارکان تک نہیں معلوم ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بڑی داڑیاں لے کر پھر رہے ہیں، کیا انہیں دین کے ارکان نہیں معلوم ہے؟ ان سے کہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ لیں۔ پھر اس عالم نے کہا، انہیں نماز پڑھنا تک صحیح نہیں آتا۔ تو امامنا نے اس وقت اپنے فقیروں کی تضحیک نہیں ہونے دی، بلکہ اپنے فقیروں کو انہوں نے جو تعلیم عمل دی ہے اس پر آپ کو یہ بھرم تھا کہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک ایسا شخص جو حدیث، قرآن، منطق، تفسیر، یہ سارے کے سارے علوم اور فنون پر حاوی ہے، ایسے شخص سے مخاطب ہو کر مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ارکان انہیں نہیں معلوم، وہ عالم نہیں ہے، ایک دوسرے سے سیکھ لیں گے، لیکن اگر تم نماز کی بات کرتے ہو تو یہ خیال رکھو، انہیں نماز پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے یہ اور بات ہے، تم ان جیسی نماز پڑھ کر بتاؤ تو میں جانوں۔ وہ فقیر کو کچھ نہیں آتا ہوگا، لیکن اس کے جیسی نماز پڑھ کے بتاؤ، کیونکہ اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ وہ جب نماز کے لیے جانماز پہ کھڑے ہوتا ہے تو صرف جانماز پر اس لیے کھڑے نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے یا مسلمان کسی اور وجہ سے ہے، بلکہ وہ جانماز پر جب کھڑے ہوتا ہے تو یہ فرماتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میرے پروردگار، میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اور وہ فقیر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ سے یہ کہتا رہے کہ میرے مولا، میں تیری طرف متوجہ ہوں، میری توجہ تیری طرف ہے، میرا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہے، میرے مولا مجھے تیری لو ہے۔ دل کے احساس کے ساتھ شب و روز جو بندہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مشغول ہے کہ جسے کسی دوسری چیز کا دنیا میں احساس تک نہیں ہے، ایسا کوئی عالم جس نے ساری زمانے کی کتابیں چاٹ لی ہو، اس کی 2 رکعت نماز میں برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باعمل ہے، اور جو باعمل ہے وہ بے عمل عالم سے بہتر ہے۔ عالم اگر باعمل ہو تو وہ اور صورت ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے جس چیز پر ایمفسائز کیا ہے، جس چیز پر زور ڈالا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے باعمل بنو۔ بنیادی جو اہم چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے ارکان وغیرہ جو ہیں وہ جو ہیں سیکھ لو، اور اب اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو، ذکر خدا میں مشغول ہو جاؤ، خدا کے دیدار کے شوق سے اپنے دل کو پہلے منور کرو، اس کے بعد میں ساری کی ساری جہان کی معلومات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کر لو، یہ بھی خدا تعالیٰ کے دین کے مقصود میں ہے، یہ بھی اللہ کے دین کے کسی نہ کسی کام میں آئے گا۔ لیکن اگر بے عمل ہو کر معلومات حاصل کریں گے تو وہ علم آپ کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے شوق سے دور لے جائے گا۔ ہمارے پاس بے عملی پر بہت سارے محاورے وضع کر لیے گئے ہیں اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کی بوڑھیوں سے آپ دیکھیں گے، وہ پھلیاں توڑتے بیٹھے گی، پاندان کے جو ہے چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہے گی، وہ چھالیاں چنتے رہے گی، زردے کے کاڑیاں برابر کرتی رہے گی، وہ فلانا کی بیٹی کا جینا توڑائے گی، وہ فلانا کی بیٹی کا جینا جڑائے گی، وہ ٹی وی کے سیریل میں مشغول رہے گی، وہ فلانا کام کرے گی، اس کا لینا اس کا دینا، تخت پہ بیٹھ کے سارے یہ کام کرتی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی جا کے اس سے یہ کہے کہ تمہاری عمر اتنی ہو گئی، نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو، ذکر کرو، ترک دنیا کرو، اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کرو، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو، یہ کیا دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کے جینے میں تمہارا کیا دخل ہے، اس کے مال کے آنے جانے میں تم کو کیا لینا دینا ہے، تم اپنی آخرت سدھارو، اپنی خبر سدھارو، فوری بڈھی اپنے سر پہ پلو اوڑھ کے یہ بولیں گی
کہ مہدی کے دائرے کا کتا بھی رائگاں نہیں جاتا، میں کیسا جاتی ہوں رے بولتی. تو اس کو آپ یہ جواب دیجئے کہ پہلے تم مہدی کے دائرے کا کتا بن جا، اس کے بعد یہ کہنا کہ مہدی کے دائرے کا کتا بھی رائگاں نہیں جاتا. مہدی کے دائرے کا کتا بھی ہوگا تو وہ بھی باعمل ہوگا. مہدی کا کتا بننا چاہیے، اس کے بعد یہ جملہ بول سکتے ہیں. ہمارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جنت کا گرین کارڈ ہمارے پاس ہے، وہاں کے امیگریشن پہ کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہوگی. لیکن آپ اس بات سے، اس حقیقت سے واقف ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اقربا کو ڈرانے کا حکم دیا. تو اللہ کے رسول نے ڈراتے ہوئے کہا، او قبیلہ عدی والو، او قبیلہ فلاں والو، اے میری پھوپھی صفیہ، یاد رکھو میں نبی اللہ رسول اللہ ہونے کے باوجود تمہیں نہیں بچا سکوں گا. اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہا، فاطمہ بنت محمد، خیال رکھو کہ میں نبی اللہ ہونے کے باوجود تمہیں نہیں بچا سکوں گا. جو چیز تمہیں بچا سکتی ہے وہ تمہارا عمل ہے. تمہیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ تمہارا عمل ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے عرض کی کہ میران جی آپ اپنے کچھ لحاف، اپنی کوئی چیز جو ہے ہمیں مرحمت فرمائیں، دیجئے، ہم لے جا کر تبرک کے طور پر سر پر اٹھا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آثار کے طور پر محفوظ رکھ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری مغفرت کا سامان ہو، ہماری بخشش کا سامان ہو. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، عمل کنے، عمل کرو، بے عمل گر پوست بندہ بے پوشت. بے عمل اگر میری چمڑی بھی پہن لے پوری اپنے جسم پر، عمل کنے بے عمل گر پوست بندہ بے پوشت نجات نہ پائے. بے عمل اگر میری کھال بھی اتار کر اپنے جسم پر پہن لے گا بھی تو خبر میں اسے جو ہے نجات نہیں مل سکتی. آپ نے فرمایا تمہیں نجات اس صورت میں ملے گی جب جس چیز کا میں حکم دے رہا ہوں تم اس پر عمل کرو. امامنا نے فرمایا عمل کرو، بے عمل اپنے نسب کے لیے نہیں بچایا جائے گا. آپ نے فرمایا از روز محشر خدا نہ خواہد پرسید کہ ای پسر کسے. روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. عمل کنید، عمل کرو، بے عمل گر پوست بندہ بے پوشت نجات نہ پائے. بے عمل اگر میری چمڑی بھی پہن لے تو اسے نجات حاصل نہیں ہو سکتی. آج اس دنیا میں اگر کسی کو اس بات کا گمان بھی ہے کہ اس کی نسبت کسی سے ہونے کی وجہ سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو آپ یہ جان لیں کہ رسول اللہ شہنشاہ کونین یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نسبت تیرے کام نہیں آئے گی بلکہ تیرا عمل تیرے ساتھ خبر میں جائے گا. امام ہمام، امام دو جہاں مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری کھال بھی اگر پہن لو گے تو تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی. تمہارے اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ عمل ہے جس کا میں حکم تمہیں دیتا ہوں. اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو ہی تمہاری نجات ممکن ہے. آپ کے آخری وقت صحابہ رونے لگے. صحابہ جب رونے لگے، آواز اونچی ہوئی تو امامنا علیہ السلام کے کان میں آواز پڑی. آپ نے پوچھا کون ہے جو رو رہا ہے؟ یہ کوئی رونے کا وقت ہے؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جن چیزوں کو پہنچانے کا مجھے حکم دیا تھا میں ان چیزوں کو تم تک پہنچا چکا ہوں. اب تم ان چیزوں پر عمل کرو. رونے کا یہ وقت نہیں بلکہ رونے کا وہ وقت ہوگا جس دن تم ان نصیحتوں پر عمل کرنا چھوڑ دو گے. تو مہدی موعود علیہ السلام ایک پریکٹیکل ریلیجن لے کر آئے ہیں جس میں عمل سے ہی راستہ نکلتا ہے. صرف اعتقاد رکھنے سے راستہ نہیں نکلتا. نقلیات بندگی میں عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی ایک نقل مرفوع میں آپ فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل کردنست، بندے کی تصدیق عمل کرنا ہے، نہ اقرار نہ اعتقاد مجرد. صرف محض اقرار اور اعتقاد رکھ لینے سے تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے بلکہ بندے کی تصدیق کرنا عمل کرنا ہے. زبانی جمع خرچ کرنا نہیں ہے، زبانی فلسفے بیان کرنا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے. میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ دنیا کو اگر تم علم سے قائل کرنے کی کوشش کرو گے
تو دنیا تم سے قائل نہیں ہوگی. دنیا کو اگر کردار سے قائل کرنے کی کوشش کرو گے تو دنیا تمہارے پیروں میں گر جائے گی. اور مہدی موعود علیہ السلام نے کردار کی جس بلندی کا معیار تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ کردار ایسا کردار ہے کہ اگر اس کردار کے ساتھ تم دنیا کے سامنے پیش ہوگے تو دنیا تمہارے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگے گی, پروانہ وار تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آئے گی. بس صرف اتنا کرنا ہے کہ جن باتوں پر تم عقیدہ رکھتے ہو ان باتوں پر عمل کر لو. جن باتوں پر تم عقیدہ رکھتے ہو ان پر عمل کر لو. دنیا بھی تمہاری ہے, اللہ بھی تمہارا ہے. دنیا بھی تمہاری ہے اور اللہ بھی تمہارا ہے. ایک اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے کہ جو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس پہ میرے مرحوم تایا حضرت سید اسد اللہ عطا صاحب نے ایک گرہ لگائی تھی, تو 2 اشعار آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ جو مہدی سے وفا شاہ امم تیرے ہیں, کہ جو مہدی سے وفا شاہ امم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یاد اللہ کی جب تک ہے تیرے سینے میں, یاد اللہ کی جب تک ہے تیرے سینے میں, وعدہ مہدی کا ہے کہ ہم تیرے ہیں. یاد اللہ کی اٹھ جائے جو سینے سے, نہ مہدی نہ خدا اور نہ ہم تیرے ہیں. اللہ کی یاد آپ کے سینے میں بسی ہونی چاہیے. اللہ بھی آپ کا ہے, رسول بھی آپ کے ہیں, مہدی بھی آپ کے ہیں, دین بھی آپ کا ہے, دنیا بھی آپ کی ہے اور جنت بھی آپ کی ہے. سب کچھ آپ کا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ خدا سے غفلت نہ کرے, اللہ کو یاد رکھے. اللہ اگر آپ کو یاد ہے, ہر سانس کے ساتھ اگر اللہ آپ کو یاد ہے, تو آپ کسی عمل سے غافل نہیں رہیں گے. آپ وہ باعمل انسان ہو جائیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہ باعمل مسلمان مومن مہدوی بنیں گے آپ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بچے نے جس آیت کی تلاوت کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا لما لا تفعلون, اے ایمان والو تم ایسا کہتے کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. بے شک اللہ اس عمل کو بالکل محبوب نہیں رکھتا, اللہ اس عمل کو بالکل پسند نہیں کرتا. حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دائرے میں بیان قرآن فرما رہے تھے کہ اس آیت کی تلاوت کی. آپ نے بیان قرآن روک دیا, آپ نے بیان قرآن روک دیا. 3 دن تک بیان قرآن موقوف رہا. آپ نے فرمایا خال با حال ہونا چاہیے ورنہ منافقت ہوگی. میں جو کہتا ہوں وہ کر کے اگر کہوں گا تو صحیح بات ہوگی, ورنہ جو میں کہتا ہوں اگر وہ کروں گا نہیں تو پھر میں منافق ہوں گا. ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی بلند مرتبت صاحب مقام محمود شخصیت, مظہر یحبہم اول میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں, اور 3 دن تک آپ کے مزاج پر اس کی کیفیت تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں منافقت ہوگی. لہذا خال باحال ہونا چاہیے. آپ 3 دن تک موقوف رکھے بیان قرآن کو تاکہ اپنا جائزہ لے سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا عمل ہے. آپ کو خبر میں جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے عمل پر نظر ڈال لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ناجی ہیں یا ہالک ہیں, آپ ہلاک ہونے والے ہیں یا نجات پانے والے ہیں. آپ خود اپنے عمل کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر لیجئے. آپ اپنے من میں جھانک کے دیکھیے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درپن ہے, یہ آئینہ ہے, اس میں اپنے آپ کو دیکھیے. یہ آپ کو سکھائے گا اور یہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے. آپ کی حقیقت کوئی اور آپ کے من سے زیادہ نہیں جانتا. آپ
اگر خود کو جاننا چاہتے ہیں تو من کے آئینے میں دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کا ایمان کس درجے میں ہے، آپ کا مسلمان ہونا کس درجے میں ہے، آپ کا مہدوی ہونا کس درجے میں ہے، آپ کا عمل کس درجے میں ہے، آپ کا دین آیا سچا ہے یا پھر آپ منافقت کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو اپنے دل میں جھانک کر دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی سے پوچھنے، کسی سے بولنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کر کے اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کتنا عمل کر رہا ہے اور کیسا عمل کر رہا ہے، کتنا اور کرنا باقی ہے اور کتنا اور اس کو امپروو کرنا باقی ہے۔ ان چیزوں کا جائزہ، ان چیزوں کا اسسمنٹ کرنا ہوگا، تبھی جا کر آپ اپنی زندگی میں کوئی اصلاح لا سکیں گے، تبھی جا کر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے اور باعمل مقبول بنائے، اور مہدی موعود اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، صراط مستقیم پر چل کر اپنی منزل مقصود کو حاصل کریں، اللہ کی لقاء، اس کے دیدار کو حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، What are the amal which a Mehdavi should be doing? all the amal which are stated in Quran Majid and Ahadith Rasul, a Mehdavi is supposed to be doing. To be precise, Mahdi Maud alayhi salatu wasalam showed that what are the most important of them، اور ان کو 8 فرائض کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھا، جس کو ہم فرائض ولایت کہتے ہیں۔ تو ایک مہدوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرائض ولایت پر سختی سے عمل کرے اور جلدی سے جلدی عمل کرے۔ اس کے علاوہ زیادہ اہمیت کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے اور سارے فرائض نبوت اور سارے فرائض ولایت پر عمل کرے، کیونکہ اول جو ہے جو چیز فرض ہے وہ تو فرائض نبوت ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کی پابندی کریں۔ ان کے علاوہ مہدی موعود کے بتائے ہوئے راستے پر ترک دنیا، توکل، عزلت، ہجرت، ذکر خدا، صحبت صادقین، ان ساری کی ساری چیزوں پر عمل جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی، اگلا سوال ہے، is it necessary to become a tarke dunya if we are ill only? If we are ill only, matlab that is the worst notion that people have developed these days, and I have been speaking on this topic for the past 25 years, and to me this is something you are doing as if you're cheating Allah subhanahu wa ta'ala, that at the time you are about to die, you are confessing and accepting that you are denouncing the world. How is it possible? When your boss fires you of your job, can you say, I have fired you back? I have fired you from being my boss. Can you say that? That is idiotic. So people, what they are trying to do is, they are trying to develop an idea where they would renounce the world at the end of their life in such a way that they can go to God and say, I have done my duties. I did tarke dunya, so that is not something I have left behind. I have done that. You cannot cheat Allah. اللہ کو دھوکہ دے کے جو ہے آپ اللہ کو جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے۔ یہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کے حالات تھے جو کہیں ہجرت کیے ہوئے تھے یا کسی جگہ جو ہے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے انہیں کوئی مرشد کی صحبت نہیں ملی، موقع نہیں ملا۔ وہ لوگ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں کم از کم جو ہے دنیا ترک کر لیں تاکہ ایک فرض پورا ہو جائے، ایک فرض باقی نہ رہے ہماری زندگی پر، اس خیال سے دنیا ترک کیا کرتے تھے۔ لیکن آج حالات ایسے ہو گئے کہ کسی 40، 50، 60 سال کی عورت یا آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا ترک کر لو، ابھی بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو وہ لوگ یہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں، ارے کیا ہم مر جا رہے ہیں؟ دنیا ترک کر لو بول رہے ہیں سو؟ ارے تو کیا مریں گے تو ہی دنیا ترک کریں گے؟ ترک دنیا جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ جملہ ہے جو اقرار جو آپ اپنی زبان سے کہنا پڑتا ہے دنیا ترک کرنے کے لیے، واسطے اللہ کے، واسطے طلب
مدعائے مہدی موعود کی میں نے دنیا ترک کی. واسطے اللہ کے تو آپ سمجھ گئے. اب یہ مدعائے مہدی موعود کیا ہے؟ مدعائے مہدی موعود ہے طلب دیدار خدا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلب دیدار خدا کے لیے میں دنیا ترک کر رہا ہوں. اللہ کے لیے طلب دیدار خدا کے لیے میں دنیا ترک کر رہا ہوں. آپ مرنے سے 2 منٹ پہلے کہے گا طلب دیدار خدا حاصل کریں گے. طلب کے حاصل کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حصے میں کسب آیا ہے. عشق کسب ہی آپ کو حاصل کرنا ہوگا. عشق وہابی انبیاء اور پیغمبروں کا حصہ ہے. آپ کو تو جو ہے مرا کہتے ہوئے آپ کی زبان سے رام نکلنا ہے. آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کی فائدے سمجھ میں آئیں گے, تو اس کا عشق آپ کے دل میں محبت بڑھے گی اور آگے چل کے وہ عشق بنے گا. تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اور دنیا ریجیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تیرا کام کرنے آیا ہوں. ان دنوں میں جن دنوں میں آپ اللہ کا کام کرنے کے قابل تھے, ان دنوں میں شیطان کا کام کرتے رہے, اور جس وقت شیطان کے کام کے بھی باقی نہیں رہے, اس وقت آ کے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تیرا کام کرنے آیا ہوں. اللہ بھی ہنسے گا تم کو دیکھ کر کہ کیا یہ پاگل ہے یا مجھے پاگل سمجھتا ہے, سوچتا ہوگا اللہ بھی. تو یہ بالکل بیہودہ غلط عقیدہ ہے جس کو جو ہے وضع کیا گیا صرف اور صرف اپنی دنیا داری کو لمبا رکھنے کے لیے. ورنہ جس لمحہ آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے دنیا ترک کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب میں مجھے شب و روز اپنے اللہ کی یاد میں گزارنے ہیں, وہی لمحہ آپ کے لیے دنیا ترک کرنا فرض ہو گیا. جی نیکسٹ کوشچن ہے, امام مہدی موعود السلام did not raise his hand for dua, he preferred sajda. Can Mia put some light on this? یہ کوئی ایسا دین کا اہم رکن نہیں ہے. یہ کوئی دین کا ایسا بہت بڑا رکن نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو اختلاف کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ نماز کے جو ارکان ہیں اس میں امام اور مصلیوں کے بیچ ڈسپلن ہونا چاہیے. مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی اس بات کے حوالے سے کہ حالت سجدہ میں بندہ اپنے خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور بعض احادیث ایسی بھی آئی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آسمان کی طرف مت دیکھا کرو, ہاتھ مت اٹھایا کرو. تو سوائے احناف کے دوسرے سارے مسالک میں کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے. صرف یہ انڈیا پاکستان میں جو حنفی لوگ ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. تو ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے نہیں کرنے کا. فاتحہ کے دوران جب ہم حضیرے میں جاتے ہیں تو فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں پر. تو یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر جھگڑنے کی ضرورت ہے. آپ پہلے زیادہ فوکس آپ اس بات پر کریں کہ آپ کو جو کام کرنے ہیں وہ کام آپ کریں. نماز پڑھیں, ذکر کریں, پہلے اس کو اصبر کریں, پھر اس کے بعد اپنے معلومات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں, اپنے عمل کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں. تو بہرحال جو ہے ایسا ہے یہ. جی آسان ذکر اللہ بتائیے. ذکر اللہ پر میرا ایک ویڈیو ہے, ہمارا چینل ہے دائرۃ البصائر کے نام سے یوٹیوب پہ, اس پر آپ جو ہے جا کر دیکھیے. لا الہ الا اللہ کے نام سے ایک ویڈیو ہے, وہ ویڈیو آپ سنیے. آپ کو افضل ذکر, اچھے ذکر اور ذکر کی پوری مکمل تعریف آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ وہ ایک باضابطہ ٹاپک ہے, اس کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا مجھے کہ افضل ذکر کون سا ہے, اگر ہے تو کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, تو وہ ٹاپک کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا. البتہ یہ کہوں گا کہ بحیثیت مہدوی افضل ذکر یہ ہے کہ الا اللہ تو ہے, لا الہ ہو نہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے, تو ہمارے لیے افضل ترین ذکر یہی ہے. جی اللہ واسطے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا ہجرت ہے, تو کیا مسجد کو جانا ہجرت ہوگی؟ چھوٹی ہجرت ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں ہجرت ہے, لیکن مہدویہ ہجرت کا تصور مختلف ہے. مہدویہ ہجرت کا تصور مختلف ہے. یہ عام لوگوں کے لیے جو کاسبین ہیں یا پھر موافقین مہدی جو دائرے میں نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہجرت جو ہے گھر سے مسجد کو جانا ہجرت ہے.
لیکن صحیح معنی میں ہجرت وہ ہجرت ہے کہ جس مقام کو چھوڑ کر ایک مرتبہ آپ نکل گئے اس مقام پر لوٹ کر نہیں آنا چاہیے. صحیح ہجرت وہ ہجرت ہے. اب رہا سوال کس کی ہجرت کیسی ہے، تو آپ کو میں اس کا فارمولا دے دیتا ہوں. کاسب کی ہجرت یہ ہے کہ وہ دنیا ترک کر کے اپنے گھر سے دائرے میں چلا جائے، یہ کاسب کی ہجرت ہے. مرشد کی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر خود اور اپنے پورے دائرے کو لے کر ہجرت کرے. یہ ایک مرشد کے حصے کی ہجرت ہے. تو کاسب کے حصے کی ہجرت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہجرت کر کے دائرے میں چلا جائے اور دائرے میں ایک مرتبہ جانے کے بعد پھر پلٹ کر واپس اپنے گھر نہ آئے. یہ اس کی ہجرت ہے. اس میں ایک وضاحت ہے، آج کل جو دائرے پہلے جیسا تھے وہ نہیں ہے، تو آج کے سیناریو میں ماڈیفیکیشن کو جسٹیفائی تو ہم نہیں کر سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ پرنسپل کی بات بتائیں. اب موجودہ حالات میں ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دائرہ ہے نہیں جس کے اندر ہم فقراء کو اور ان کی فیملیز کو اکاموڈیٹ کر سکے. تو ایسی صورت میں میں یہ کہوں گا کہ کم از کم ایک آدمی فقیر ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز، 2 وقت کا ذکر اپنے مرشد کی صحبت میں گزارنے کی نیت سے اپنے گھر سے مسجد تک کا سفر کرے، اس نیت کے ساتھ کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی پابندی میں، اپنا سارا دن اور ساری عبادت جو ہے اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کے کروں گا، اپنے دائرے میں رہ کے کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پاس وہ قبول ہوگی. وہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. حکم کی بات تو یہی ہے کہ کاسب کی ہجرت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہجرت کر کے دائرے میں چلا جائے، اور مرشد کی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دائرہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے. یہ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. اب اپنے اپنے حالات کے حساب سے جیسا چل رہا ہے اس کے حساب سے مرشد کے پاس دائرہ نہیں ہے جہاں پر وہ اکاموڈیٹ کرے اپنے خلفاء کو اور مریدین کو. مریدین بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو دونوں ہی صورتوں میں جو ہے یعنی میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور آپ دکھانا بھی نہیں چاہتے اپنے حالات اور اپنے دل. ایسا ایک لطیفہ سنا کے اپنی بات یہ سوال پورا کریں گے کہ 2 چور تھے اور وہ دونوں چور جو ہے چوریاں کرتے، لوگ پکڑ کے انہیں مارتے. وہ اپنے محلے میں اپنے شہر میں بڑے رسوا تھے، بدنام تھے. اب چوریاں کرتے 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 بہت سارا مال جو ہے جمع ہوا. اب وہ لوگوں کو ایک دن اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی پیسہ تو بہت جمع ہو گیا لیکن سماج میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ہمیں عزت نہیں دیتا. تو اب کام کیا کریں گے؟ کیا کام کریں گے؟ تو ایک کا مشورہ یہ ہوا چلو حج کو جا کے آ جائیں گے. حج کو جا کے آتے ہی جو ہے لوگ عزت کرنا شروع کریں گے اپنی. اچھی بات ہے. دونوں ایک پہلے دکان کھول لیے بازار میں، بھی تو ان کی کوئی صورت نہیں دیکھ رہا، ان کی کوئی عزت نہیں دے رہا. بہرحال یہ لوگ جو ہے حج کے لیے چلے گئے، حج کو جا کے آ گئے. اب وہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے حج کو گئے، یہ لوگ جا کے آئے، لوگوں کو کیا معلوم. اب لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی حج کو جا کے آ گئے. تو بازار میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکان تھی. تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے حاجی صاحب السلام علیکم، ادھر سے حاجی صاحب السلام علیکم، دونوں ایک دوسرے کو سلام حاجی صاحب کہہ کے کرنے لگے. عوام نے جب سنا کہ ارے ان کو حاجی صاحب بول رہے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں ارے آپ حج کر کے آئے، آپ حج کر کے آئے؟ ہاں بھائی میں حج کر کے. اب چلو لوگ ہاتھ لے کے آنکھوں کو لگا کے ہاتھ چومنا شروع کیے. اب حاجی صاحب مشہور ہو گئے. تو فارسی زبان میں ایک مقولہ ہے، من ترا حاجی بگویم تو مارو حاجی بگو. میں تم کو حاجی بولوں گا، تم مجھے حاجی بولو. زمانہ ویسے ہی عزت کرنے لگ جائے گا. تو آج کی مرشدی اور مریدی دونوں ہی ایسی ہے کہ میں تم کو حاجی بولوں گا اور تم میرے کو حاجی بولیں گے. دونوں کی زندگی مزے میں گزر رہی ہے. آنکھ بند کر کے دونوں دودھ پی رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی انہیں دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور انہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا اپنے عمل کے لیے. جی ہم لوگوں میں شوق نہیں ہے. شوق پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نقل ہے، نقلیات بندگی میں عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
کہ ایک مرتبہ بیان عشق فرما رہے تھے مہدی موعود علیہ السلام، میاں درویش محمد اٹھے اور پریشان فرسٹریشن ہوا انہیں، آپ عشق کے بارے میں اتنا بول رہے تھے. اب وہ بیچارے جو ہے سیدھے سادے آدمی تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر عشق ملیں گا کا، کیسا عشق حاصل کریں گے. اب جیسا یہ سوال آیا کہ عشق کہاں سے آئے گا، تو کھڑے ہو کے جامع چاک کر کے بیچارے کپڑا پھاڑ کے بولے میران جی آخر یہ عشق ملیں گا کہاں سے اور ہم کہاں سے لائیں گے عشق. تو امامنا علیہ السلام فرمائے عمل کنید، عمل کرو. عشق کسبی تمہارے حصے میں، عشق وہابی اللہ نے پیغمبروں کے حصے میں رکھا تھا کہ انہیں عشق ودیت ہو گیا، ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی عشق حاصل کرنے کے لیے. تمہارے حصے میں یہ بات آئی ہے کہ تم عمل کرو، اور عمل کے کرنے سے اس میں جو لذت تم کو حاصل ہوگی وہ لذت تمہارے عشق کی وجہ بنے. تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم عمل کرو، تمہارا عشق کسبی ہوگا. جی ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اچھا، نیولی میریڈ گرل آلسو ڈو ترک دنیا؟ I was 7 when my father made me do tark dunya. I think a married girl is much more than that, I guess. So there is no age limit. Anybody نماز میں نیت کا باندھنا عربک میں کس میں ہے؟ نیت کا باندھنا عربک میں کتنا ضروری ہے؟ عربی میں باندھنا مستحب ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، مستحب ہے. اگر عربی میں نہیں آتا تو اردو میں آپ نیت باندھ سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ عربی زبان میں یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس زبان میں اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب کیا. یہ وہ زبان ہے جو زبان اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی. یہ وہ زبان ہے جس زبان میں اللہ نے قرآن مجید اتارا. تو اس زبان میں ان ساری کی ساری باتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو آپ اس بات کی کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنی عبادات میں جس قدر ہو سکے اس زبان کو استعمال کریں اور اسی زبان سے اللہ سے مخاطب ہوں تو آپ کے لیے اچھا ہے. ورنہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں کر سکتے ہیں، آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یاد کر لیں، عربی میں پڑھیں تو مستحب ہے. یہ دو کوشچنز ہیں، میں اس کو ملا رہا ہوں. جی، حدود قسم کیا ہے، اور اگر میں آئی ایم ناٹ فالوئنگ حدود قسم ول آئی بی اے قاسم؟ لیٹ اس کور اٹ. وی ہیو اے ٹاپک آن، اس کے اوپر ایک اپنی ٹاپک ہے فرائض ولایت. تو فرائض ولایت میں لیٹ اس کور اٹ. اب اس کو میں چھیڑوں گا تو پھر اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کم از کم ایک 15-20 منٹس تو بولنا پڑے گا. حدود قسم فرائض ولایت میں کریں گے انشاءاللہ. Do we need permission to do tark dunya for both men and women? Do we need permission? Permission from whom? It's not clear. Permission from whom? Maybe from Murshid or maybe... Yes, only Murshid is the one who has to allow you or who has to permit you. He is the one who will decide when you will do tark dunya, when you are ready for it. Otherwise, you do not need any permission from anybody. Is it mandatory to get permission from our Murshid to perform tahajjud namaz, and why? It is not mandatory, but it is significant. And performing tahajjud without the permission of your murshid is insignificant. Why? Because tahajjud is a special namaz and we have a special reason to perform tahajjud. If you just want to do namaz like any nafil namaz, then you don't need permission from your murshid. Learn from the book where you have learned tahajjud is important. آپ جہاں سے تہجد کی اہمیت سیکھے ہیں وہیں سے کس طرح پڑھنا چاہیے وہ بھی سیکھ لیں. آپ کا من جیسا چاہے آپ ویسی تہجد پڑھ لیں، اس تہجد کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن مہدویہ قوم میں تہجد کی نماز کا ایک بڑا خاص تصور ہے. اس نماز سے جو انعام حاصل ہونا ہے اس کا بڑا خاص تصور ہے، اور اس نماز کے ایک ایک رکن سے وابستہ ایک ایک خیال ہے
جس کی تعلیم آپ کو آپ کا مرشد ہی دے سکتا ہے، اور اس خیال کی نگرانی کرنے کا کام آپ کا مرشد ہی کر سکتا ہے. اور ایسے حالات میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کی مرضی سے، اس کی اجازت سے، اس کی اطلاع میں رکھتے ہوئے تہجد کی نماز اس کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو دعائے مہدی موعود حاصل ہوگا. جس مقصد سے ہم مہدوی ہیں، جس مقصد سے ہم سارے کے سارے فرائض ولایت کرتے ہیں، وہ مقصد ہمارے پیش نظر ہر کام میں ہونا چاہیے. تو تہجد کی نماز میں بھی وہی مقصد پیش نظر ہونا ہے. بغیر مرشد کی اجازت کے آپ کو وہ نظریہ نہیں ملے گا جس نظریے کے ساتھ تہجد مہدوی لوگ پڑھتے ہیں. اب عام سنی شیعہ وغیرہ جیسا کتابوں میں سے دیکھ کے کوئی 6 دگانے 7 دگانے 5 دگانے جو پڑھ رہے ہیں، جس کی جیسی مرضی میں آئے، وہ جو کتابوں میں ان کو جو دعائیں مل گئی ہیں وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو ایسا کسی نفل نماز کی طرح اگر آپ پڑھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا اختیار ہے، پڑھ سکتے ہیں. نہ وہ ہم کو اس کی اجازت دینے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو اس سے منع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن مہدویہ تہجد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مہدویہ تہجد آپ کو کوئی مرشد ہی سکھا سکتا ہے. جی میں اگلا سوال ہے انگلی اٹھانے میں، جب آپ انگلی اٹھانے کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ انگلی کے اٹھانے اور نہیں اٹھانے سے نماز ہو جاتی ہے. یہ شرائط یا واجبات نماز میں سے نہیں ہے. تو جس کو اٹھانا ہے اٹھائیں، جس کو نہیں اٹھانا ہے نہیں اٹھائیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک قرآن کے بارے میں سوال ہے. I read Quran like para 8 a year ago. Now can I continue from reading from 8 para or I have to start from beginning? You can start from 8. 8वें पारे سے کر سکتے ہیں شروع. Can anybody perform namaz ishraq and namaz shaz? Do we need permission? How to perform? I don't think you need a permission for ishraq and chasht. You can perform, but how will you perform unless you know how to perform? And it is better to learn it from your murshid instead of reading in some book. Go to your murshid. There is some special practice in everything. چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، جو کوئی عبادت آپ کر رہے ہیں، آپ کے ہر عبادت میں ایک آپ کے مرشد کا اپنا ایک رنگ، اس کا ایک اپنا مزاج، اس کا ایک اپنا خیال اور اس کا ایک اپنی تلقین ہوتی ہے اس عبادت میں، جس سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا، جس سے آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو کتابوں سے سیکھنے کے بجائے کیوں نہیں آپ اپنے مرشد سے سیکھ لیتے جا کے؟ ایک صحبت صادقین پہ سوال ہے. اٹ از ویری کنفیوزنگ. آئی ٹرائی ٹو پٹ اٹ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایز اے سیکر آف گاڈ وی آر سپوز ٹو واچ سیلف ڈیڈس اینڈ کیپ امپروونگ, بٹ بیکاز صحبت صادقین وی لک آؤٹ ورڈ فرام اوور سیلف which also lead us to watch at others' affairs and deeds. As a practice, we are not responsible for other deeds. آپ سمجھ گئے تو جواب. Why do you want to peep into my life? صحبت صادقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you start peeping into the lives of صادقین. You learn from the practices that they are doing in their daily life, how they are spending their day, their night. Why do you get into their personal issues? And if that is such a person who has something or the other in his practices which can be debated, which can be gossiped about, which can become a reason of چغلی, then ایسی برائیوں سے ایسے آدمی کو صادق نہیں کہتے. اس کی صحبت میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جس کو آپ صادق کہیں گے اس کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے. صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اور رات کو سو کر پھر صبح اٹھنے تک اس کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح، ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے، جس میں سے کوئی چیز ہنسنے کے قابل، مذاق اڑانے کے قابل، چغلی کرنے کے قابل، چیمے گوئیاں پیچھے مرمرنگ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہر سانس، ہر عمل، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر چیز آپ کے لیے ہدایت ہے.
تو اس کو صادق کہتے ہیں. وہ اگر ایسا کوئی بوڑھا ہے جس کو آپ صادق بن کے سمجھ رہے ہیں، شاید وہ جو ہے کوئی دنیا داری کے معاملات میں، ایسے چھچورے معاملات میں ملوث ہے، تو آپ کو خواہ آپ کے ضمیر پر اس بات کا بوجھ ہے کہ بھائی میں اچھا تھا اپنے آپ میں، یہ بوڑھے کے ساتھ آ کے ساری گندگی مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو دیٹ unfortunately you made a wrong choice in selecting a saleh. If you make a right choice in selecting a saleh, you would have not been sorry for your decision. صادقین، صحبت صادقین is nothing, there is nothing like it. And religion becomes so easy, practices become so easy, and things become so easily understandable under the guidance of a murshid, a saleh, a good man, a nice man, a learnt man, a man who has received Allah Tabarak wa Ta'ala's mercy, a man who has received so many gifts, so many ne'mats from Allah Subhanahu wa Ta'ala. So such a man is a blessing if you have him for company. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں صحبت صالح. اس کی صحبت آپ پر فرض ہے. ایسا کہ کوئی آدمی آپ کو مل گیا ہے غفلت سے یا غلطی سے، جس کی صحبت سے آپ کو افسوس ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے آدمی کا انتخاب غلط کیا ہے. جی I'm sorry to say that, but جی جیسا کہ ہم لوگ بتا رہے ہیں بار بار کہ ہم لوگ جتنے ٹائم کنسٹرین ہے، آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں کوشچن آنسر کے لیے، اس میں جتنے میکسیمم کوشچنس ہیں ہم لے رہے ہیں. ابھی اور 5 منٹ باقی ہے، اس میں انشاءاللہ جتنے کوشچن ہوئے لیے جائیں گے. میاں ایک کوشچن ہے، کین اے مین ود ڈیپینڈنٹ فیملی ڈو ترک دنیا وداؤٹ میکنگ اینی ارینجمنٹس فار دا فیملی؟ یس، انڈیڈ یس، انڈیڈ یس. حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک دنیا دیکھیے آپ، کیا کوئی اسباب لے کر ترک دنیا کیے؟ بندگی میں شیخ خنویر رضی اللہ عنہ کی ترک دنیا دیکھیے آپ، کیا ترک دنیا کے اسباب لے کر ترک دنیا کرے؟ اگر اسباب مقرر کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر توکل نہیں کیا، اور اگر آپ نے اللہ کی ذات پر توکل نہیں کیا تو آپ نے ترک دنیا نہیں کی. یہ جو فلسفہ آج کل چل رہا ہے کہ زندگی میں جو ہے 55 60 ایئرس ارننگ میں گزاریں گے، جاب کریں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ سے جو پیسہ آتا ہے تو زمین لیں گے، اس پر مکان 2-3 سٹوری بنائیں گے، نیچے ایک ملگی بنائیں گے، ایک پورشن میں اپن رہیں گے، ایک پورشن کرائے پہ دیں گے، نیچے ملگی میں جو ہے کہ یا تو خود دکان کھول کے بیوی میاں بیوی بیٹھ کے چلائیں گے، یا نہیں تو پھر اس کو بھی کرائے پہ دیں گے. اور اس وقت کرائے کے وہ پیسے، کرائے کے یہ پیسے آتے رہیں گے، پینشن کے پیسے آتے رہیں گے، گھر چلتا رہے گا. میں دنیا ترک کر کے مسجد جاتے آتے رہوں گا، کریس بہترین کریس والی شیروانی پہنوں گا، سفید شملہ بنوں گا. مرشد بھی شرمانا ایسا شملہ، وائٹ شملہ، بہترین شاندار شیروانی پہن کے. آپ بیچارہ کیا ہے بولے تو فقیر ہو گیا. ارے خدا را رحم کرو، اللہ پہ رحم کرو، کسی اور پہ نہیں تو نہیں، اپنی ذات پہ نہیں، قوم پہ نہیں تو خدا پہ رحم کرو. یہ جو تصور آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے یہ تصور آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہے. تعین کو مہدی موعود علیہ السلام نے لعین فرمایا ہے. If you have a certainty of next meal, then you are not a man with tark dunya. To be tark dunya, you have to get rid of the procurements that you have for your next meal. رات کو سوئے بھی تو گھڑے اوندھے کر کے سونے کا حکم تھا کہ صبح میں اگر پانی کی ضرورت ہے تو میرا مولا اگر چاہے گا تو صبح میں پانی کا انتظام ہوگا. تو رات کا پانی صبح میں نہیں پیتے تھے. ایک جگہ پر مہدی موعود علیہ السلام کو فتوح آنے لگی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوئی خان صاحب جو ہے بھیجنے لگے، 3 مرتبہ آیا، 4تھی مرتبہ انہوں نے مقرر کر دیا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا فقیر کے لیے تعین لعین ہے. اگر کوئی انکم فکس کر کے دنیا ترک کرتا ہے اور وظیفہ یا کوئی جو ہے رینٹ یا کسی فکس انکم کا ارینجمنٹ کر کے اپنے بیوی بچے اور اپنے لیے دنیا ترک کرتا ہے تو ایسے آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. وہ جو چاہتا ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ملے گا. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے،
اب ضرورت عزت کی ہے، لہٰذا ترک دنیا کریں گے، پگڑی پہنیں گے، شملہ باندھیں گے، شیروانی پہنیں گے، دعوتوں میں جائیں گے، جھک کے لوگ ہم کو سلام کریں گے، ہم لوگوں کو جھک کے سلام کریں گے. بس یہ زندگی میں آپ چاہتے تھے، آپ کو یہ مل گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس عمل سے جو چاہتے تھے اللہ آپ کو وہ دے دے گا. ترک دنیا has become the source of easy respect. easy respect. ترک دنیا، خیال رکھیے، اگر کوئی شخص ترک دنیا اللہ کے دیدار کی نیت سے کرتا ہے تو ہی وہ تارک دنیا ہے، ورنہ اگر یہ خیال اس کے دل میں نہیں ہے اور اگر وہ یہ کوشش نہیں کر رہا ہے، اس خیال کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بس صبح شام دعوتوں میں جا رہا ہے، دعوتوں کی زندگی گزار رہا ہے، لفافے لے کے جیب میں ڈال رہا ہے، نہ اس کو ذکر کا احساس ہے، نہ مرشد کی صحبت کا احساس ہے، نہ اسے خدا کو اپنے سے راضی کرنے کا احساس ہے، تو دس از نتھنگ بٹ پروفیشنل ترک دنیا. where you fail to get your livelihood as a kasib, you are trying another option which is called tark dunya. So this is really wrong. This thought is wrong. The tark dunya is done exclusively with the belief in Allah that He is going to provide a meal for every need of your life. Every time you need a meal, Allah is going to provide you. You need a cloth, Allah is going to provide you. You need something, Allah is going to provide you. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا نمک اور لکڑی بھی اگر تم کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، دینے والا اللہ ہے. تو آپ اگر اپنے پیسے پر بھروسہ کر کے دنیا ترک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ مت کیجئے. کم از کم بغیر ترک دنیا کے آپ کو مغفرت اور معافی کا امکان ہے. ایسی ترک دنیا کر کے اگر آپ اللہ کو دھوکہ دیں گے تو کاسب ہونے کی حیثیت سے کم از کم جنت کا امکان تھا. ایسی ترک دنیا کرنے کے بعد میں جنت کا امکان بھی ختم ہو جائے گا. تو ایسی ترک دنیا مت کرے. لاسٹ کوشچن ہے، آج کل جو حالات چل رہے تو گھر میں جی only one gent and 6-7 ladies، تو نماز جماعت میں کیسا پڑھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ؟ ایک آدمی ہے تو نماز اکیلا پڑھے گا، 2 آدمی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. عورت کے ساتھ مرد کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. اور اگر ایسے حالات ہیں تو کر یہ سکتے ہیں کہ جو سری نماز ہوتی ہے اس میں مرد آدمی جہر کر لے، یعنی خاموشی میں اکیلے پڑھے گا تو خاموشی میں پڑھے گا، خاموش پڑھے گا، نماز دل میں پڑھے گا. تو تاکہ جو ہے سب آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور سن لیں، تو بڑی آواز میں نماز پڑھ لیں تاکہ آپ کی سن کر سب کے سب نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ یہ جماعت ہو گئی اور یہ عورتیں اور آپ مل کے جماعت کر کے نماز پڑھیں. نماز آپ کی اکیلے کی ہے اور نیت آپ اسی طرح کریں. عورتیں بھی اکیلے نماز کی نیت کریں، امام کی اقتداء کی نیت نہ کریں، کیونکہ وہ جماعت نہیں ہے.